ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے ہی انسان. کس قدر ان کے اندر عاجزی تھی. لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. یعنی اللہ نے ہمیں تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث کیا, اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہیں کوئی سند لا دیں, وہ بھی اللہ دے گا تو دکھا سکیں گے. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے, اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے, اور اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے کیونکہ وہی بھروسے کے لائق ہے. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے, یعنی ہم تم ساتھ نہیں رہ سکتے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی, ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو اس طرح ان کا فیصلہ ہوا, اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے, وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا. یعنی وہ جو زخمی ہوں گے جہنمی آگ کے اندر جلنے کی وجہ سے, اس کا جو پیپ نکلے گی اور جو پانی نکلے گا وہی واپس ان کو پینے کو دے دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں, یعنی آنتے وغیرہ, یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا اور گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکال دے گا. اور السحر کے یہی معنی ہیں. پھر وہ دوزخی کہ جس کے ساتھ گرم پانی کا یہ عمل ہوگا پھر پہلے جیسا ہو جائے گا, جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل سے ہی اتار سکے گا. ایسی چیز تو اندر اترنا مشکل ہو جاتی, اس کے اندر جو اسمیل اور اس کا جو ذائقہ اور اس کی جو شکل, موت ہر طرف سے اس پر چھائی ہوئی ہوگی مگر وہ مرنے نہ پائے گا. یعنی جہنم کی ایک مصیبت یہ ہے کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا, اس میں نہ کوئی جیے گا اور نہ مرے گا, نہ وہ زندگی ہے اور نہ وہ موت ہے. اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا. راکھ کا اپنا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا. بڑے سے بڑا درخت کاٹ کے بھی اگر آپ جلائیں تو اس کی راکھ, اس کو اگر آپ تولیں, اٹھائیں, پکڑیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح جو لوگ ایمان نہ لائیں وہ کتنے بھی اچھے کام کریں وہ سب راکھ کی طرح اڑ جائیں گے, وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے, گمراہی ہے. کیا تم